اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 74۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فل یقاتل، بس چاہیے کہ لڑا کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، یشرون، بیچ دی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے عوض، وَمَن یقاتل، اور جو شخص لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر خواہ وہ مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو چوکنا رہنے، ایکٹیو رہنے، ہوشیار رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اندر کے دشمنوں کو پہچانو، کیونکہ اگر تمہارے اندر، تمہاری صفوں میں منافقین موجود رہیں گے تو تم کبھی بھی باطل کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ سو ان منافقوں کو پہچانو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 74 کے اندر، اللہ پاک نے نفاق کو ایک اور انداز سے واضح فرمایا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو ایمان اور نفاق کے درمیان جو فرق ہے وہ پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے، نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے کو ہم باری باری سمجھتے ہیں۔ بڑی خاص آیت مبارکہ ہے یہ۔ فل یقاتل، پس چاہیے کہ لڑا کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض بیچ دی ہے۔ لڑنا کس کا کام ہے؟ راہ جہاد کے اندر جہاد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ پاک بتا رہا ہے یہ کام ہے صرف ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا ہے، آخرت کو خرید لیا ہے۔ تو مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ مومن شخص دنیا کا طالب ہی نہیں ہوتا، اس کا مقصود، اس کا پیش نظر، اس کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی۔ دنیا کو تو وہ بیچ چکا ہے، دنیا کو تو اس نے تج کر دیا ہے، دنیا کو تو اس نے قربان کر دیا ہے، دنیا کو تو اس نے ٹھوکر مار دی ہے۔ دنیا اس کا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا دے کر اس نے آخرت خرید لی ہے۔ تو وہ راہ جہاد کے اندر جب جائے گا، میدان جہاد کے اندر وہ اترے گا، اس کا مقصود کیا ہوگا؟ دنیا نہیں، دنیا نہیں ہے۔ وہ نہ نشان حیدر چاہتا ہے، نہ وہ کوئی تمغہ چاہتا ہے، نہ وہ کوئی مال و دولت چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف آخرت کی نعمتوں کا طالب ہے، بس۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ دو زندگیاں ہیں، دو، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ ایک مومن اور ایک منافق کے درمیان جو لکیر ہے، جو وجہ امتیاز ہے، جو فرق ہے، بنیادی فرق، وہ فرق یہ ہے کہ منافق کا مقصود دنیا ہوگی اور مومن کا مقصود آخرت ہوگی۔ منافق جب میدان جہاد کے اندر جائے گا، اول تو وہ جائے گا ہی نہیں، اور اگر وہ جائے گا تو وہ جان دینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ وہ جان بچانے کے لیے جائے گا۔ وہ اپنی جان دے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ وہ وہاں سے کچھ پانے کے لیے، بلکہ کچھ چھیننے کے لیے اور کچھ جمع کرنے کے لیے جائے گا۔ اور اگر اسے پتا ہو کہ اس میدان کے اندر میری دنیا اجڑ جائے گی تو وہ کبھی بھی اس راستے کا مسافر نہیں بنے گا، کیونکہ اول بھی اور آخر بھی
اس کی اپنی ذات اس کا مقصود آخر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مقصد بھی اس کی ذات سے عظیم نہیں ہو سکتا، اس کے مفادات سے عظیم نہیں ہو سکتا۔ وہ ترجیح دیتا ہے اپنے مفادات کو، اپنی غرض کو، اپنی لالچ کو، اپنے فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے لوگ اگر نفاق کا گھونگٹ پہن کر میدان جہاد کے اندر اتر بھی جائیں تو ان کی حیثیت اس پرندے کی سی ہوگی جس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور وہ پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے اور اس پنجرے سے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ منافق بھی میدان جہاد کے اندر پھڑ پھڑاتا ہے اور بھاگ جانے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ پیٹھ پھیر کر اس میدان سے بھاگ جانا اس کا مقصد اولی ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کا مقصود دنیا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا یہیں رہے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اگر وہ دنیا کو حاصل بھی کرے گا تو اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا میری ضرورت تو ہو سکتی ہے، یہ دنیا میرا مقصود نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا مقصد تو صرف اعلاء کلمۃ الحق اور دین اسلام کی سربلندی ہے۔ مومن کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس راہ کے اندر وقت بھی دینا پڑے گا، قوت بھی دینا پڑے گی، اپنا خون بھی دینا پڑے گا، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ دنیا کی تمام نعمتوں سے، دنیا کے تمام مفادات سے بالا تر ہو کر مجھے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ ایک مومن جس کی منزل صرف آخرت ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ آخرت پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اگر سب کچھ کھو کر، دنیا کی تمام نعمتیں کھو کر، دنیا کی تمام نعمتیں قربان کر کے اگر میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں تو اس دنیا کو قربان کرنا کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی رضا ہے وہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اگر اسے دنیا قربان کرنا پڑے تو وہ اسے بڑی معمولی چیز سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر مجھے زخم لگے گا تو اس زخم کا صلہ اللہ پاک اپنی جناب سے عطا فرمائے گا، اجر کی صورت میں، انعام کی صورت میں، اور اتنا اجر ملے گا، اتنا صلہ ملے گا کہ مومن چاہتا ہے کہ اگر اس کی ہزاروں زندگیاں ہوں تو وہ ہزاروں زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ تو اللہ پاک نے اس ایک جملے کے اندر یہ بتا دیا کہ اس میدان کے اندر کون اترے۔ منافق تو اس میدان کے اندر اتر نہیں سکتا، مومن اس میدان کے اندر اتر سکتا ہے، وہ مومن جو دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کی زندگی کا سوداگر بن جائے۔ آیت کے پہلے لفظ پر ایک بار پھر غور کیجئے، فل یقاتل، پس چاہیے کہ وہ لڑے، وہ جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کی زندگی کا سودا کر چکا ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، اگلے جملے کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی حقیقت کو کھولا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر خواہ وہ مارا جائے خواہ وہ غالب آ جائے۔ اب آپ ذرا ان دو لفظوں کو دیکھیے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اللہ پاک نے فرمایا وہ قتل ہو جائے تب بھی وہ جیت گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ سربلند ہو گیا ہے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، وہ غالب آ جائے، وہ تب بھی جیت گیا ہے، وہ تب بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ مومن کبھی بھی میدان جہاد کے اندر ہارتا نہیں ہے، مومن کی ہار نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ میدان میں چلا گیا، جب اس نے اپنا خون بہا دیا، جب اس نے تلوار اٹھا دی اور کافر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا، اور کافر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، تو وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے اللہ کی رضا کو پا لیا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا، اس نے جینے کا حق ادا کر دیا۔ اسے ایسی موت آئی کہ جس موت کے اوپر حیات بھی رشک کرتی ہے، موت بھی رشک کرتی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں اس کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ زندگی کی بازی جیت گیا ہے۔ تو مومن کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی، یہ بات پلے باندھیے، مومن کبھی بھی ہارتا نہیں ہے،
مومن کی جیت ہی جیت ہے۔ مومن اگر میدان جہاد سے شہید ہو کر واپس پلٹا ہے وہ تب بھی کامیاب ہے، سرخرو ہے، اور مومن اگر غازی بن کر لوٹا ہے تو وہ تب بھی کامیاب ہے، وہ تب بھی جیتا ہوا ہے۔ یعنی ہر دو صورت میں اس کی موت ہو جائے یا اس کی موت نہ ہو، اس کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے یا اسے شہادت کی موت نصیب نہ ہو، وہ اگر وہاں قتل ہو گیا ہے تو شہادت کی موت پا گیا ہے، اور اگر میدان جہاد سے بچ کر لوٹا ہے تو وہ غازی ہے۔ تو شہید ہو یا غازی ہو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ سرخرو ہی سرخرو ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے اگلے جملے کے اندر فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم دونوں صورتوں میں، یعنی اس کی شہادت کی صورت میں یا اس کے غازی بن جانے کی صورت میں، ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مومن اپنے اللہ سے اجر پاتا ہے، منافق کا اللہ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کا بندہ ہے، وہ تو زر کا بندہ ہے، وہ تو دولت کا پجاری ہے۔ تو جو دولت کا پجاری ہے وہ اللہ کا بندہ بنا ہی نہیں ہے، اسے اللہ سے کوئی اجر ملے گا ہی نہیں۔ اللہ سے اجر وہ پائے گا جو دنیا دے کر آخرت کا سوداگر بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر غور و خوض کرنے، آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔